ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر على ما حلانا وله الشكر على ما قولنا. اللهم صل على محمد. إلهي ويخص صفاتك بعز جلالك بعظم أسمائك بنور أنبيائك بعصمة أوليائك بدماء شهدائك. نسألك زيادة في العلم وصحة في الجسم وبركة في الجسم وطولا في العمر وطولا حتى الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أسر القبول السرور. اللهم أغن كل فقير. اللهم اشف كل جاع. اللهم اغفر كل عريان. اللهم اغفر كل مدين. اللهم فرج كل مكروه. اللهم رد كل غريب. اللهم سد كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم صد فقرنا لعنا. اللهم اجعل الصبر من حالك. اللهم ارض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اس نے نازل کیا تاکہ ہمارے لیے تقوی کا سبب بنے، مغفرت کا سبب بنے، اور اس ماہ مبارک رمضان میں ہم مغفرت کرا سکیں. اس مہینے کی مدت اگرچہ بہت مختصر تھی، مگر ہم اس ماہ مبارک رمضان کو الوداع کرتے ہیں. اگرچہ یہ اہل تقوی کے لیے بہت شاخ ہے. نماز عید الفطر یہ نماز شکرانہ ادا کرنے کی جگہ ہے. ماہ مبارک رمضان جو گزرا ہے اس کا شکرانہ ہے یہ. اور امام فرماتے ہیں کہ خدا نے فطر کو اس لیے قرار دیا تاکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو ایک منادی ندا دیتا ہے کہ اے مومنوں، اللہ کی طرف دوڑو کہ آج انعام کا دن ہے اور اپنے انعام لینے کے لیے دوڑو. حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن کو جو ہے قیامت کے دن سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں نیک لوگوں کو جزا و ثواب ملتا ہے اور بدکار لوگ اس میں خسارے میں رہتے ہیں. امام فرماتے ہیں جب اپنے گھروں سے نکلو تو یہ سوچ کر نکلو کہ ہم قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں
اور جب عیدگاہ میں آؤ نماز پڑھنے کے لیے اور انتظار کرو بیٹھ کے، تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم روز محشر حساب و کتاب کے لیے خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد امام کہتے ہیں جب اپنے گھروں کو واپس جاؤ تو اب یہ تصور کرو کہ ہم اپنے اصلی گھر جا رہے ہیں، یعنی جو ہمارا اصل گھر ہے۔ اگر ہم نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کی جزا و ثواب ہمیں ملنے والا ہے اور ہم جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اگر یہ ماہ مبارک رمضان اسی طرح سے گزر گیا، ہم کچھ کار خیر انجام نہ دے سکے، تو تب یہ تصور کرو کہ ہم اپنے اچھے گھر میں بلکہ دوسری دنیا میں، ہم دوسری جگہ پہ ہم جا رہے ہیں۔ اس لیے امام نے جو ہے اس کو قیامت سے اس مہینے کو تشبیہ۔ ماہ شوال مکرم وہ مہینہ ہے جس نے 3 اہم فضیلت مہینے یعنی رجب، شعبان اور ماہ مبارک رمضان کے بعد ہم ماہ شوال مکرم میں جو ہے داخل ہوئے ہیں۔ اور اس مہینے کو شوال اس لیے کہا جاتا ہے کہ شارع مقدس اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس مہینے کو شوال اس لیے کہ چونکہ اس مہینے میں مومنین کا بوجھ، گناہوں کا بوجھ اتار دیا جاتا ہے اور گناہوں سے مومنین ہلکے ہو جاتے ہیں۔ یہ بوجھ اس طرح سے اترنے والا نہیں ہے، اس طرح ہم کپڑے چینج کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، لیکن اس طرح کا بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ بوجھ وہ بوجھ ہے کہ جو ہم نے عمل خیر انجام دیا ہے ماہ رجب و شعبان، بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں جو ہم نے اعمال کو انجام دیا ہے، اس سے گناہوں سے ہمیں جو دوری میسر ہوئی ہے اور جو ہم نے اپنے نفس کو پاک کرنے کی جو مشق کی ہے، جہاد اکبر ہم نے کیا ہے کہ بھوک لگنے کے باوجود، پیاس لگنے کے باوجود ہم نے اس پہ کنٹرول کیا اپنے نفس کے اوپر، اور ہم نے نہ پانی پیا نہ ہم نے کھانا کھایا۔ تو یہ نفس جو کنٹرول کیا ہے، اس میں یہی بوجھ اتارنے کے معنی میں خدا العالم نے اسے شوال کے مہینے میں مغفرت کی شکل میں اسے انعام دیا ہے کہ اس میں گناہ انسان کے بخش دیے جاتے ہیں اور اسے پاک کر دیا ہے، اور اب اس پاکیزگی کو باقی رکھنا یہ اب انسان کے اختیار میں ہے کہ جو اس نے اپنے نفس کو ماہ مبارک رمضان میں پاک کیا ہے، وہ اسے کتنا پاک رکھ سکتا ہے۔ جب انسان حج بیت اللہ جاتا ہے، حج کر کے آتا ہے یا عمرہ کر کے آئے، تو روایت یہ ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو جو ہے معاف کر دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کی حالت وہ ہوتی ہے جیسے بچہ جو ہے جو دنیا میں آتا ہے تو معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس طرح سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اب وہ کنڈیشن باقی رکھنا وہ ہمارے اختیار میں ہوتا ہے۔ یہی حالت ماہ مبارک رمضان کی ہے کہ خدا العالم نے ہمیں پاک کیا ہے، ہمارے گناہوں کا بوجھ اتار دیا ہے، تو اب ہم اس کو کتنا اسے باقی رکھ سکتے ہیں اور اس پہ کتنا ثابت قدم رکھتے ہیں، اپنے نفس پہ کتنا کنٹرول کرتے ہیں، اب ہمارے اختیار میں ہے، اس کی اہمیت کرنی چاہیے۔ اب ہم یہ کیسے معلوم ہو ہمیں کہ ہم گناہوں سے پاک ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے کہ خدا العالم نے اس کو نظر عنایت کی ہے یا نہیں کی ہے، کہ انسان خود جائزہ لے اپنی گزشتہ زندگی کا، جو ماہ رجب، المرجب، شعبان معظم اور ماہ مبارک رمضان، جو 3 مہینے اس سے پہلے آپ کے گزرے ہیں، تو ان 3 مہینوں میں آپ جائزہ لیں کہ آپ کی تبدیلی یا چینجنگ کیا ہے، کس حد تک آپ نے اپنے نفس پہ جو ہے کنٹرول کیا ہے، اور کس طرح سے آپ نے اپنے گناہوں سے دوری اختیار کی ہے یا نہیں کی ہے۔ خدا کی جو بندگی آپ نے کی ہے ماہ مبارک رمضان میں،
جو آج تک آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ مزہ آیا یا نہیں آیا؟ اس میں آپ کو کچھ لطف میسر ہوا یا نہیں ہوا؟ شب قدر جو ایام آپ کے گزرے ہیں اس میں آپ نے دل سے اور لگن سے جو عبادت کی ہے، ایک لطف ہوتا ہے، ایک چاشنی ہوتی ہے عبادت کی اپنی، وہ چاشنی وہ لطف آپ کو ملا یا نہیں؟ سماج کے محروم طبقے کا درد آپ کے دل میں محسوس ہوا یا نہیں ہوا؟ روزہ رکھنے کے بعد، بھوکے پیاس رہنے کے بعد آپ کو یہ احساس ہوا کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے؟ خدا کے لیے کام کرنے کا جذبہ آپ کا بڑھا یا نہیں بڑھا ان 3 مہینوں کے اندر، خصوصاً ماہ مبارک رمضان کے بعد؟ آپ کے اخلاق میں تبدیلی آئی یا نہیں آئی؟ ہم نے صلہ رحمی کے لیے قدم آگے بڑھایا یا نہیں بڑھایا؟ تو ان تمام چیزوں کا آپ کے اوپر فرق پڑا ہے زندگی میں آپ کی یا نہیں پڑا ہے؟ یہ آپ اپنی زندگی کا خود جائزہ لیں اور خود اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کا قدم برائیوں سے دور ہوا ہے، اچھائیوں کی طرف بڑھا ہے، یا آپ کے اندر کچھ بھی تبدیلی اور چینجنگ نہیں ہے؟ اور اگر آپ کے قدم اور آپ کا اگر یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں اس میں کچھ تبدیلی اور چینجنگ آئی ہے اور خدا سے قریب آپ ہوئے ہیں، تو یہ خدا عالم کی آپ کے اوپر نظر عنایت ہے یا آپ کے اوپر خدا عالم کا فضل و کرم اور دریائے رحمت و مغفرت الہی کے چند قدرے آپ کو نصیب ہو گئے؟ اب ان چند قدروں کو آگے بڑھانا اور اس سے باقی رہنا یہ آپ کی اپنی جدوجہد، یہ آپ کی اپنی کوشش ہے۔ لیکن اگر اتنا ہی ہمیں میسر ہو جائے تو یہ بڑے ہمارے جو ہے کمال کا جو ہے کی بات ہے۔ آیا جو ماہ مبارک رمضان کا مقصد تھا وہ ہمیں میسر ہوا یا نہیں ہوا؟ مقصد ہم نے سب سے شروع میں بیان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ماہ مبارک رمضان کا مقصد یہ تھا خدا عالم آپ کو یہ نہیں چاہتا کہ مثلا آپ بھوکے پیاسے رہے صبح شام اس کو خوشی میسر ہوتی ہے، یا اس کے یہاں کوئی پانی کی یا راشن کی کوئی کمی ہے جس سے بھوکا پیاسا آپ کو رکھ کے اس کا اسٹاک جو ہے پورا کرنا چاہتا ہے، نہیں، اس کا مقصد ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی بن جاؤ، صاحبان تقوی ہو جاؤ۔ اب میں نے کل جمعے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تقوی کی کتنی بڑی ہے، قانون کچھ نہیں کر سکتا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا قانون آپ کا، اگر آپ کے دل میں خوف خدا ہے۔ بلڈنگ جو انجینئر بنا رہا ہے اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہو تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو جہاں جس آفس میں نوکری کر رہا ہے اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہو تو اس کا نظام، اس کا سسٹم کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فقط اگر ایک چیز اسے جو ہے راہ ہدایت رکھ سکتی، اپنی ذمہ داری نبھانے کا اسے احساس اگر ہو سکتا ہے تو وہ ہے تقوی الہی۔ اسے یہ پتا ہے کہ 24 گھنٹے ہر لمحے اگر میں 7 تالوں کے اندر بھی چھپ کے کوئی کام کو انجام دوں تو میرا مالک، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے، وہ چیز جو ہے اسے گناہوں سے بچا۔ تو اب اگر یہ چیز لعلکم تتقون، یہ تقوی الہی ہمیں میسر ہوا یا نہیں ہوا ان ایام کے اندر؟ تو اگر یہ تقوی الہی ہمیں میسر ہو گیا تو ہم گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو نکھار سکتے ہیں۔ میں 2 لفظوں میں آپ کی اپنی گفتگو تمام کرنا چاہتا ہوں، فقط تقوی کی اہمیت۔ دیکھیے تقوی اصل میں ہے کیا چیز؟ شاید ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہو کہ تقوی اس چیز کا نام ہے، بہت زیادہ نمازوں کا پڑھ لینا، عبادت کا کرنا، مسجد میں اپنے آپ کو مقید کر لینا، اس چیز کا نام شاید تقوی۔ معاشرے سے کٹ کے زندگی گزارنا،
اس چیز کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ اس چیز کا نام نہیں. تقوی کے اندر عبادت شامل ہے، عبادت بھی ہے. تقوی کے اندر داڑھی رکھنا بھی ہے. تقوی کے اندر نماز بھی پڑھنا ہے. تقوی کے اندر جو ہے معاشرے کی خدمت کرنا بھی ہے. تقوی کا موضوع بہت بڑا ہے، بہت طویل ہے. اگر آپ اس سے آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو تقوی آپ کے ہر جگہ کام آنے والا ہے، خدا عالم اس تقوی کا آپ سے مطالبہ کر رہا ہے. فقط خدا عالم آپ کو مسجد تک محدود نہیں دیکھنا چاہتا. فقط خدا عالم آپ کو اللہ 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 دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ وہ تقوی جو ہے بہت وسیع اس کی جو ہے رفتار ہے. اس کا پہلا اور روحانی مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ تقوی ہمیں میسر آ جائے اور تقوی اگر ہمیں مل جائے تو بہت بڑی روحانی طاقت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، آپ اب یہاں سے اٹھ کے جس معاشرے کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی گزاری ہے اور ہم اتنے بڑے ہو گئے اور ہم زندگی گزارتے چلے آئے، اسی معاشرے میں رہ کے ہمیں پھر زندگی گزارنی ہے. لیکن یہ اتنے ایک مہینہ ہم نے اپنے نفس کے اوپر جو کنٹرول کیا ہے، جو ہمیں اختیار اپنے نفس کے اوپر گناہوں سے بچنے کا ہوا ہے، اس معاشرے کے اندر پھر گناہ سرزد ہوں گے، پھر لوگ گناہ کریں گے، پھر گناہوں کو لوگ انجام دیں گے. تو اب کیا ہم نے وہ تقویٰ حاصل کیا ہے کہ انہی لوگوں کے درمیان رہنے کے بعد ہم گناہوں سے بچ سکیں. اگر وہ بے نمازی ہیں تو ان کے ساتھ مل کے ہم بے نمازی نہ بن جائیں. اگر وہ نعوذ باللہ شراب پینے والے ہیں تو ان کے ساتھ جا کے ہم شراب نہ پینے لگے دوبارہ. اگر وہ جوا کھیلنے والے ہیں، اگر وہ گالی بکنے والے ہیں، خواہشات بکنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ جا کے ہم جیسا رویہ کرنے لگے، بلکہ ہمیں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان ہم رہیں اور اپنے آپ کو صحیح سالم نکال کے لے آئیں. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے ایک صحت مند انسان کی موسم کی تبدیلی جو ہوتی ہے، کبھی سردی کبھی گرمی، ایک دم برسات آ جانا، ایک دم سے موسم کا چینجنگ ہو جانا، جو جن کی باڈی تھوڑا سا کمزور، بدن تھوڑا کمزور ہوتا ہے، وہ موسم کے تاثرات بڑی جلدی قبول کر لیتے ہیں. نزلہ، زکام، کھانسی، انہیں کیا ہو گیا؟ موسم کی چینجنگ ہے، تبدیلی ہے، یہ بس یہ نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، کھانسی ہو گئی، کیا آنے لگی. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ کے بدن کے اندر، آپ کی باڈی کے اندر اس جراثیم کو جو ہے مارنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے. آپ کا جسم کمزور ہو چکا ہے. تو وہ اب چھوٹی چھوٹی جو وبائی بیماریاں ہلکی ہلکی آتی ہیں، ہلکا سا موسم بھی چینج ہوتا ہے تو اسے وہ قبول کر لیتا ہے. یہی تعلق آپ کی روح کا ہوتا ہے. اگر آپ کی روح قوی ہے جسم کی طرح سے، اگر آپ کا جسم قوی ہے، قوی تر ہے، چاہے لاکھ موسم کی تبدیلی ہو، چاہے لاکھ وبائی امراض پھیل رہے ہوں، لیکن آپ کی صحت کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں. آپ اسی طرح سے چوک و چاول رہیں گے. یہی تعلق آپ کی روح کا ہوتا ہے. میں نے جمعہ میں آپ سے بیان کیا تھا کہ کبھی ہماری روح بھی کمزور ہوتی ہے، کبھی ہمارا جسم بھی کمزور ہوتا ہے. کہ ہم میں وہ صلاحیت پیدا ہو گئی ایک مہینے کے اندر کہ اگر کہیں گناہ سرزد ہو رہا ہو تو ہماری روح اتنی قوی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے لے آئیں. اگر یہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں تقوی کی ایک نور، ایک کرن ہمیں حاصل ہو. اور اگر یہ صلاحیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوئی ہے، ہم پھر اسی طرح سے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، جانے کے بعد اسی طرح سے پھر بے نمازی بن جاتے ہیں. ایک مہینہ ہم نے نماز کی پریکٹس کی ہے، ایک مہینہ ہم نے لگاتار نماز پڑھی، بہت نماز شب کی بھی توفیق ہوئی ہے ہمیں، تو کیا ایک دم سے یہ ختم ہو جانا چاہیے؟ نہیں. اگر یہ ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقوی الہی میسر نہیں. جتنا ہمیں میسر ہو چکا، جتنا ہم نے حاصل کر لیا ہے،
اگلے سال تک کم از کم اس حد تک تو ہمارے پاس باقی رہنی چاہیے. اگر وہ چیز ہمارے پاس باقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تقوی الہی کو پا چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے اس سے قبل بھی وہ روایت بیان کی ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام جو ہے مامون رشید کے زمانے کا واقعہ ہے، اور آپ کا جو ہے نام بھی اسی لیے تقی پڑا، یعنی اپنے آپ کو بچانے والا گناہ ہو جس کو خدا نے جو ہے بچایا ہو، جس کو خدا نے جو ہے بچایا ہو. اور یہ انبیاء اور معصومین کا دستور رہا ہے. امام محمد تقی کو جو ہے ایسا موقع فراہم ہوا ہے کہ وہ نجس دربار کو بادشاہ کی بیٹی، تو کس طرح کا ماحول ہوگا بادشاہوں کے درباروں کے اندر. لیکن امام نے اس غلط ماحول میں بھی، اس شرابی ماحول میں بھی، اس نجس ماحول میں بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھا. تمام معصومین کی آپ تاریخ اگر پڑھیں، انبیاء کی آپ تاریخ اگر پڑھیں آپ، تو آپ کو ملے گا کہ تمام معصومین نے